اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اگر ہم اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسے ایسے دروازے کھلے کہ انسان کی عقل حیران ہوتی ہے۔ اللہ نے اس طریقے سے ہمارے لیے دروازے کھلے ہیں۔ تو کچھ ایسی دعائیں عجیب و غریب ہے، انسان اگر غور کرے اور انسان ان کو اپنے معمول میں رکھے تو کبھی کبھی نا ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے دل کے اندر سے ایک دعا نکلی ہو اور گہرائی سے نکلی ہو تو وہ ایسے آسمانوں تک پہنچتی ہے کہ انسان کی سوچ ایک عجیب دعا اور قرآن کی آیت ہے، لیکن عجیب و غریب واقعہ، اور ایسا واقعہ ہے کہ آسمانوں سے فرشتے اتر کے آ جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص وہ سامان سفر لے کر اور اپنی سواری کے ساتھ وہ سفر کرنے جا رہا تھا۔ جاتے جاتے جس وقت اس کا سفر آگے چلتے ہوئے راستے میں ایک شخص سے اس کی ملاقات ہوئی۔ جب اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ بھائی کدھر کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا بھائی فلانی جگہ جا رہا ہوں، اپنے علاقے کا نام لیا۔ تو اس نے کہا میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں اور تمہیں میں لے کر جاتا ہوں۔ اس نے کہا بڑی اچھی بات ہے۔ تو وہ شخص اس کی رہنمائی کرتے ہوئے اس کو لے کے جا رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسے راستے کی طرف مڑ گیا کہ جو غیر معروف راستہ تھا، ایک مجہول سا راستہ تھا۔ تو اس آدمی نے کہا بھائی آپ مجھے کس راستے پہ لے؟ اس نے کہا کہ یہ شارٹ کٹ راستہ ہے، مختصر راستہ ہے، تو میں اس کے اوپر آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ جیسے ہی وہ ایک غیر معروف راستے پہ ایک جنگل تھا اس کے اندر لے کے چلا گیا، اور جنگل کے اندر ایک ویرانے کے اندر جب پہنچا تو اس آدمی نے اس شخص سے جو سواری پر اپنے سامان لے کر خود جا رہا تھا نا، اور یہ اس کا رہنمائی کر رہا تھا اس کی، تو اس شخص نے جو ہے نا اسے بیچ جنگل کے اندر پکڑا اور اس نے اسلحے کی نوک پر اسے کہا کہ بھائی اتر سواری سے، اور سواری سے اترنے کے بعد اس نے کہا کہ اب تیری جان جائے گی اور جو کچھ بھی ہے تیرے پاس سب کچھ نکال دے، اور یہ سامان بھی لے کے جاؤں گا اور تیری جان بھی جانی جانی۔ اس نے کہا بھائی میں نے سماجت کی کہ آپ میری جان چھوڑ دیں اور پھر سامان ہی لے جائیں، لیکن مجھے کچھ نہ کہ۔ اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا تجھے چھوڑوں، تجھے چھوڑوں گا تو جا کر میرے لیے پریشانی بنے گا، اس لیے کہ تجھے مارنا ہی مار۔ انہوں نے کہا اچھا۔ پھر اس شخص نے کہا اچھا ایسا کر، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے، 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ اس نے کہا یار 2 رکعت نہیں 4 پڑھ لے، کوئی بات نہیں، لیکن پڑھ لے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مارنا ہے تیری جان جائے۔ اس شخص نے 2 رکعت نماز شروع کی۔ اب نماز شروع کی اور نماز کے اندر وہ بار بار ایک آیت کو پڑھ رہا تھا، اور وہ آیت کیا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، اللہ اکبر کبیر۔ عجیب و غریب دعا۔ امن یجیب المضطر، پریشان حال کی پریشانی کو کون دور کرتا ہے، اور مضطر و پریشان آدمی کی پریشان ان کو کون سنتا ہے اس کی، اور کون قبول کرتا ہے جب وہ فریاد کرتا ہے، تو کون قبول کرتا ہے، کون سنتا ہے، کون ہے زیادہ؟ وہ یکشف السوء، اور اس کو اس پریشانی سے، غم سے اس سے کون نجات دیتا ہے؟ تو جب یہ چیز سامنے اس نے جب یہ دعا پڑھا اس نے نماز کے اندر، بار بار اس آیت کو دہرایا اس نے، بار بار امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ اب اس کو دہراتا جا رہا تھا۔ ایک رکعت میں اس نے دہرایا، دوسری رکعت کے اندر اس نے بھی اسی طریقے سے دہرایا۔ اب کہتے ہیں کہ جب اس نے آیت کو پڑھا
اور نماز کے اندر فاتحہ کے بعد اس آیت کو پڑھتا رہا، اور پڑھا اس نے اپنے قرات میں اس کو پڑھا اور خوب اللہ پاک سے مانگا، یہاں تک کہ سجدے میں جا کر خوب مانگا اللہ پاک سے۔ جب یہ دعا مانگی تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے، یک ایک آدمی آسمان سے نمودار ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور نیچے آ کر زمین پر اس آدمی، وہ جو چور اور ڈاکو تھا نا، اس کی گردن اس نے اڑا دی اور اس کو مار دیا، ختم کر دیا۔ اب یہ سلام پھیرا اس نے، اور اس کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ وہ آدمی تلوار ہاتھ میں لیے کھڑا، اور اس آدمی نے سلام پھیرنے کے بعد اس کو پکڑ لیا، اس سے کہا بھائی تو بتا تو ہے کون ہے، اور کس طریقے سے اس جنگل کے اندر ویرانے میں میری مدد کے لیے پہنچا؟ تو اس نے کہا بھائی چھوڑو اس کو، لیکن جو آیت تم نے پڑھی تھی نا، وہ آیت ایسی ہے کہ اس نے تو مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور پھر فرمایا کہ میں فرشتہ ہوں اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوں کہ اس آیت کے پڑھنے کے اوپر جو بھی پڑھے گا تو فرمایا کہ اس کی مدد کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھیج دیتے ہیں۔ اور جب آپ نے پہلی دفعہ پڑھا تو اس وقت میں اوپر تھا، اس کے بعد جب دوبارہ پڑھا تو پھر میں آ چکا تھا، اور تیسری بار آپ نے پڑھا جس وقت اس آیت کو، تو اس وقت مدد کے لیے، تمہاری مدد کے لیے میں پہنچا اور اس آدمی کو جو نے ختم کیا جو ڈاکو تھا۔ اندازہ کریں کہ انسان جب اللہ کی طرف سچے دل سے، وہ موت سامنے اس کے، ہر طرف سے مایوس، کوئی مدد کے لیے نہیں آ سکتا، موبائلوں کا دور نہیں ہے، کوئی کریکشن کچھ بھی نہیں ہے، یا ایک خدا کی ذات ہے اور ایک بندہ، تو آپ اندازہ کرو اسے کس درد سے، کس کرب و کس پریشانی سے اور کتنی یقین کے ساتھ اللہ کو پکارا ہو۔ اور اس ڈاکو نے تو کہا کہ تم پڑھ لے جتنی پڑھتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تیری نمازوں سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اس نے اپنے اللہ کو کیسے پکارا، پھر کس طرح مدد کے لیے آئی۔ تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے نا کہ اگر ہم اپنے اللہ کو یوں پکارنا شروع کر دیں نا، اللہ اکبر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقہ ہماری مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج دے، فرشتوں کو بھیجے، ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے اپنے اللہ کے ساتھ ایسا گہرا تعلق کرو، جہاں پر بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، جس حال کے اندر ہو، خوب کر کے اپنے اللہ سے مانگے۔ تو یہ عظیم آیت اور عظیم دعا، اور پریشانی اور کرب کے اندر، مصیبت کے اندر، اس کا سہارا انسان کو لینا چاہیے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الہ مع اللہ، نہیں ہے اللہ آپ کے سوا تو کوئی نہیں ہے۔ کہ پڑھ کے انسان جو مانگتا رہے تو انشاءاللہ جس طرح اس آدمی کے لیے فرشتے نازل ہوئے تھے نا، اسی طرح ہمارے لیے بھی نازل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی آیات اور مسنون دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوتی ہیں نا، ان کا سہارا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارا بڑی غنیمت ہے، یہ دنیا میں کسی اور کے پاس یہ سرمایہ نہیں ہے، اور اللہ پاک نے اپنا پاک کلام کے اندر جو آیت رکھی ہے، وہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث سے بتایا، وہ ہمارے لیے بڑا سرمایہ ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔